اس حد تک میرا خیال ہے گرما گرمی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ کا جرمانہ آپ کو کر دوں گا، یہ اس قسم کی فضول بیان جو ہے وہ مجھے آپ نہ دیں. لیکن ونس اگین وہ فزل آؤٹ ہو گیا، کیونکہ آپ کے لاکھ آپ ادھر سے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں، وہ آپ جب تک ایکول فوٹنگ پہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ اپنے سٹیزن کو واپس نہیں لا سکتے. السلام علیکم. ہیش کریٹیکل کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور حاشر سر حاضر ہیں. سر کچھ دن پہلے ایسے ہی وائل سرفنگ تھرو دا انٹرنیٹ آئی کیم اکراس آ ویژول آف ڈاکٹر عافیہ صدیقی اینڈ ڈیولپ انٹرسٹ کہ پتہ چلے کہ یہ مسٹری شروع کیسے ہوتی ہے. جیسے ہی میں نے پڑھنا سننا شروع کیا تو دیر واز بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سورس کو پہ آپ ریلائی کریں اور کس پہ نہ کریں. ایک ہمارا نیشنل پرسپیکٹیو ہے، پھر آپ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کی طرف جاتے ہو تو آئیڈیاز اور فائنڈنگس بہت گڈمڈ ہو جاتی ہیں. تو آئی ووڈ لائک یو ٹو ایڈریس کہ اگر کوئی اس کیس کو پڑھنا چاہے تو کن فیکٹرس پہ اس کو جو ہے اس کیس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، کیا ریشنل ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا دیکھیں، عافیہ صدیقی پہ نا ہمارے یہاں جو اوپینین ہے وہ کافی ڈیوائیڈڈ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی اسے مرڈر آف جسٹس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. عافیہ صدیقی بہت سے لوگوں کے لیے ہیرو بھی ہیں، اور ہماری بہت سی پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز نے عافیہ صدیقی کا نام کیش کرانے کی بھی کوشش کی ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ہیں، جو ان کی بہن ہے، وہ عافیہ صدیقی فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے بہت عرصے سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں. میرا خیال ہے پچھلے سال کا ہی کیس بھی ہے جب یہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس پر بحث بھی ہوئی، جس پہ جسٹس اعجاز اسحاق کی عدالت میں غالباً ہوا، جہاں پہ جرمانہ بھی کیا گیا کہ وہاں پہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے وہ صحیح طرح فیکچوئل پریزنٹیشن چیزوں کو نہیں دے رہے تھے. تو بہت ساری ایک اور دوسری سائڈ ہے جو کہ عافیہ صدیقی کو ظاہر ہے ایز اے ٹیررسٹ گردانتی ہے، یا جس پہ جو بھی امریکن نیریٹو ہے یا جو نیریٹو امریکن جسٹس سے ہمیں سامنے آیا ہے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے. ہو سکتا ہے فیکٹس جو ہیں وہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں لائے کرتے ہوں. تو میں بجائے اس کے کہ میں اس پہ کوئی اوپینین یا کوئی ورڈکٹ دوں یا میں کوئی ایک سائڈ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں صرف یہ دیکھنا چاہوں گا یا کرنا چاہوں گا، یا بات جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بہرحال عافیہ صدیقی از اے پاکستانی سٹیزن. اس کے اندر تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز کو کوئی اعتراض یا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ایز اے فیلو سٹیزن میں یہ چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، جو بہت سا معاملہ تو ہو چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر ابھی بھی بات کر رہے ہیں، کہانی ہمارے حد تک کم از کم ختم نہیں ہوئی، وہ آئین کے مطابق ہو، وہ قانون کے مطابق ہو، اس کے اندر فیبریکیشنز نہ ہو، اس کے اندر ایگزیجریشن نہ ہو، اور اگر جسٹس کہیں پر ہونا بھی ہے تو اس جسٹس کو وہ بائس جسٹس ہمیں نظر نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن میرا بھی خیال یہ ہے کہ پاکستانی سٹیزن کو پاکستان میں ہی ٹرائیڈ ہونا چاہیے. دیکھیے ایک گروپ تو وہ ہے تو جو ان کو ٹرائی ہی نہیں کرنا چاہتا نا، تو ٹرائی ظاہر ہے کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ان ایلیگیشنز کا جائزہ لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنی سائٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم فیک نیریٹیوز، فیک ویڈیوز، فیک سٹیٹمنٹس کا بہت سہارا لیتے ہیں، اس سے کیس کمزور ہوتا ہے. تو جو بھی بات کی جائے یا جو بھی ڈسکشن کی جائے یا جس نیریٹو کو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے، وہ اگر فیکٹس کی بنیاد پہ ہو تو شاید ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن ابھی تک جو ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، اب یہ کتنا پرانا 22-23 سال ہو گئے شاید اس پوری کہانی کو، 22-23 سال بھی بعد بھی کسی کو اگر آپ پبلک اسپیس کے اندر یا آپ جو ہمارے جرنلزم کے بڑے مقتدر ہاؤسز ہیں وہاں پہ یہ بات کریں یا میڈیا کے اندر بات کریں تو آپ کو ابھی بھی نظر آئے گا اٹس اسٹل شراؤڈڈ ان لاٹ آف مسٹری اینڈ دیر از اے لاٹ آف اوپینین سرکولیٹنگ اراؤنڈ، بٹ فیکچوئل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کی بہت کم ہے. ڈیولپ یا تو ہونے نہیں دی گئی یا ڈیولپ کرنے کی اس سے کوشش نہیں کی گئی. تو فیکٹس کو جج کرنے کا طریقہ اب اتنا مشکل رہا نہیں ہے، کریڈیبل سورسز کو دیکھنے کا، ان سے کیا اوپینین ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو کیا اس پہ بات ہونی چاہیے 22-23 سال بعد؟ میرا خیال ہے بالکل بات ہونی چاہیے. بات کرنے میں کوئی نہ تو یہ کہ کوئی حرج ہے، اور ونس اگین بینگ مائی فیلو سٹیزن میرا خیال ہے کہ عافیہ صدیقی ہیز ایوری رائٹ فار اے فیئر ٹرائل اینڈ فیئر ڈیفینس. اس کے بعد جو بھی ججمنٹ سامنے آتی ہے آئی سپورٹ دیٹ. ٹھیک ہے سر، اگر ہم اس کیس کو دیکھیں یا جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے تو اس پہ بھی جو ہیں کنٹروورشل اوپینینس ہیں. تو ایلیگیشن ان پر جو بھی ہو، یہ کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایسے شروع ہونی چاہیے تھی، یا اگر کوئی
کوئی ایکیوزڈ ہے یا کسی پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کا جو پروسیس ہے وہ آپ کے خیال میں وہ کیا ہونا چاہیے تھا اس ٹائم پر؟ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات آپ ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے ملک میں بیٹھ کے کر رہی ہیں جہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل ابڈکشن جو ہیں وہ بہت کامن ہیں، جی بلکہ اٹس اے نارم آف لائف. ایک پورے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ ہر دوسرے دن احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر آ جاتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں کو جو ہے جبراً اٹھایا گیا یا انہیں لاپتہ کر دیا گیا. ہمارے یہاں لاپتہ افراد کی باقاعدہ تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں ہر دوسرے دن اس بات پہ مظاہرے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے، پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، پوری آرگنائزیشن جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں. ہیومن رائٹ واچ اس کے اوپر بات کر رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل بات کر رہی ہے، پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں بالکل نارم ہے. مطلب یہ کسی اور ملک میں اگر ایبڈکشن کی بات کی جائے تو یہ بڑی سرپرائزنگلی اسے دیکھا جائے گا کسی مہذب ملک میں کہ آپ کسی کو بغیر ڈیو پروسیس کے کیسے اٹھا سکتے ہیں. جی عافیہ صدیقی کا کیس جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹلی جو طریقہ کار استعمال کیا گیا، اس کی کوئی سین آدمی یا کوئی ایسا شخص جو قانون کی حمایت کرتا ہو یا قانون پہ یقین رکھتا ہو وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. بیکاز عافیہ صدیقی کو ایبڈکٹ کیا گیا، یہاں سے اٹھایا گیا، اور اس بات میں بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ایجنسیز کی اور اس وقت کی ہماری حکومت کی مرضی سے اٹھایا گیا. اور عافیہ صدیقی ایک واحد کیس نہیں ہے، اس دور میں بہت سے لوگ جو ہیں یہاں سے ہماری حکومت کی مرضی سے بھیجے گئے. اور اس میں پلی یہی لی گئی کہ اگر امریکنز نے کہہ دیا ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں تو اگرچہ بعد میں بہت سے لوگ سب سے بڑا ایکسکیوز تو ہم تو، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انکار، آپ اپنے پورے قد سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک خود مختار ملک ہیں اور ایسے ملک نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی کبھی بھی چڑھائی کر دے. اگرچہ اس دور میں ہمارے یہاں بہت سے ایسے کام ہوئے، مثال کے طور پہ ڈرون حملے ہوتے رہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مذمتی بیان آ جاتا تھا اور تھوڑا سا کہ ہم کسی کو اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کرنے دیں گے. سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ بھی ہوتا ہے، وہ والی کہانی بھی، اس کے بعد بھی ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اب کتنی اسپائن قسمیں ہوتی ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حکمران ہوتے ہیں نا، اگر وہ عوام کی تائید سے وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ جتنے بھی طاقتور نظر آ رہے ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے. انہیں اپنی کرسی کی فکر ہر وقت پڑی رہتی ہے. یہ جس وقت واقعہ ہوا اس وقت مشرف صاحب جو ہیں وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور ظاہر ہے مشرف صاحب کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں تھے، عوام کی کوئی تائید انہیں میسر نہیں تھی. وہ اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے، جو بھی ان کی کیبنٹ تھی، یا کور کمانڈرز کے ساتھ بیٹھ کے جو دل کرتا تھا وہ فیصلے کر سکتے تھے، اور کوئی انہیں کوشچن کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا، عوام بھی نہیں پوچھ سکتی تھی. تو ظاہر ہے اس وقت جو بھی فیصلے ہوئے وہ بہت آربیٹریری ہیں. ان کو قانون کی اور آئین کی نظر میں تو ہم کوئی خاص وقت نہیں دے سکتے. اس کے بعد مشرف صاحب نے ظاہر ہے یہاں ٹرائل بھی فیس کیا، اور اس ٹرائل میں ان کے خلاف ان کی جو بات ہوئی وہ کوئی بہت پازیٹیو ظاہر ہے اس سوچ میں نہیں ہے. اگرچہ ظاہر ہے ان کو کوئی سزا یہاں پہ نہیں ہوئی یا انہیں نہیں کر، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ جو بنیادی طور پہ آئینی یا قانونی راستے سے اس ملک میں نہیں آئے ہوتے. بٹ آج وہ دیکھیے کہ ایک شخص میں جو اس وقت ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، آج ان کے بارے میں کوئی بہت پازیٹیو اوپینین ہمارے یہاں معاشرے میں نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ان کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات آج کے دن کرتے ہوں گے. تو عافیہ صدیقی والے کیس میں بھی ہمیں بنیادی طور پہ کہانی یہی نظر آتی ہے کہ طریقہ کار جو اپنایا گیا، اس طریقہ کار کی حمایت کم از کم کوئی نہیں کر سکتا. عافیہ صدیقی پہ ہو سکتا ہے سارے الزامات ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے سارے الزامات غلط ہوں، لیکن یہ الزامات آپ کو ایک پروسیس کے تھرو پریزنٹ کرنے ہیں. امریکہ میں آپ کسی کے خلاف اگر پریزنٹ کریں گے، اگرچہ وار آن ٹیرر کے درمیان بہت سی ایسی حرکتیں وہاں پر بھی ہوئیں، لیکن بہرحال آپ کو ایک چارج شیٹ بنانی پڑتی ہے. وہ چارج شیٹ کو پروڈیوس کرنی پڑتی ہے، کسی جج کو اجازت دینی پڑتی ہے، انہیں باقاعدہ گرفتار کیا جاتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں جن کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو کہ بھاگ جائیں گے، کچھ کر جائیں گے، انہیں بھی آپ گرفتار کر کے اگر کرتے بھی ہیں اس طرح تو آپ کسی عدالت میں پیش کرتے ہیں. آپ انہیں راتوں رات غائب کر کے کسی سیف ہاؤس کے اندر یا کسی بلیک سائٹ کے اوپر منتقل نہیں کر دیتے، اور ایک ملک کے شہری کو اٹھا کے آپ کسی دوسرے ملک کی ایئر بیس کے اوپر منتقل نہیں کرتے. تو میں تو کم از کم اس پورے پروسیس کی، جس پروسیس کے تھرو یہ ساری کہانی شروع ہوئی، اس کی حمایت نہیں کر سکتا. عافیہ صدیقی سے یا عافیہ صدیقی کے طریقوں سے یا عافیہ صدیقی پہ جو باتیں ہیں ان ایلیگیشن سے اگر میں اتفاق کسی حد تک کبھی ہو سکتا ہے فیکچوئل پوری چیز سامنے آ جائے، کر بھی لوں، میں سمجھوں انہیں کہ جناب وہ ٹیررسٹ کی سہولت کار تھیں بھی، جو کہ ان پر الزام ہے، تو بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے جس پہ آپ کسی شخص کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس کی حمایت نہ پاکستان میں کوئی کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہ امریکن جسٹس سسٹم میں کسی نے اس کی کبھی حمایت کی ہے.
سر جتنے بھی ہماری انفارمیشن ریسورسز ہیں ان میں کچھ یہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ تھی، لیکن اگر ان کے لائر کو اسٹڈی کریں اور کچھ سورسز کو اسٹڈی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایلیگیشنز جو تھیں ان کی بیسس پہ تو ان پر کیس ہوا ہی نہیں. کیس ان کی ابڈکشن کے 5 ایئرس بعد جو افغانستان میں وہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کیس بلڈ کیا گیا کہ انہوں نے یو ایس جو جرنلس تھے یا وہاں کی فورسز تھے ان پہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو کنیکشن ڈیولپ کیا گیا اور جب تک یہ ڈیولپ نہیں ہوا اور منظر عام پر نہیں آیا تو جو رول میڈیا کا ان بٹوین دا ٹائمس رہا ایک غلط نیریٹو بلڈ کرنے میں یا کنفیوزنگ نیریٹو بلڈ کرنے میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ کیس اپنی جگہ نا، یہ مطلب ایک شخص آپ کی کسٹڈی میں ہے، جی آپ کے مکمل کنٹرول میں ہے، تو عام حالات میں تو اس کا جو کنفیشن ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی کورٹس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیس کا کنفیشن، خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں میں تو پولیس کا کنفیشن جو ہے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں، ایک طرف پرے کر دیتے ہیں کہ انڈر ڈیوریس ہوگا، انڈر ٹارچر ہوگا، جو بھی جی ہوگا. امریکہ وغیرہ میں ظاہر ہے اگر وہ کوئی کنفیشن ہے تو اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، لیکن یہ بالکل اختیار وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے مکر جائے کہ کنفیشن میں نے دیا نہیں، دین یو ہیو ٹو پروو اٹ. اور جو یہ جس وقت یہ کہانی چل رہی تھی اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، اور جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ایکٹ جو ہے اس وقت وہ سامنے آیا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہمارے سامنے آئیں، ہمیں انہینس ٹیکنیک جسے ہم سادہ زبان میں تشدد یا ٹارچر کہتے ہیں اس کی اجازت مل گئی وار کمبیٹنٹس کے اگینسٹ. اب ایک کراچی میں ایک خاتون کو سڑک کے کنارے سے اس کے 2 بچوں سمیت آپ اٹھائیں تو میں ان کو ذرا وار کمبیٹنٹ ڈکلیئر کرنا میرے لیے ذرا، یا اس کیٹیگری میں ڈالنا میرے لیے ذرا مشکل ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی مشکل 3 ہوگا. بچے سر، 3 اور بچوں کے، اسے سوری لکھا سوری، تھا جی واز 3 6 بچوں کے، months head کے ساتھ. مائی اپالوجیز. جی تو 3 بچوں کے ساتھ آپ اٹھاتے ہیں ایک خاتون کو، جو مرضی الزام ہے ان کے، وار کمبیٹنٹ کے طور پر انہیں ڈکلیئر کرنا ہے. وہ کون سی تورا بورا کے غاروں میں آپ نے جی کوئی 3 بمباری کر کے انہیں گرفتار کیا ہے، یا ان کے پیچھے کوئی ہنٹ ہو رہا ہے اور آپ نے اچانک دیکھ لیا اور ان کے آپ نے کوئی 5 ڈرون سے حملے کر دیے، اور پھر تو سو وہ کہانی تو ذرا ایک فلمسی سی کہانی. دوسری بات یہ کہ وہ جو حملہ ہوتا ہے غالباً وہ جس جگہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کسٹڈی میں تھیں، اس کسٹڈی میں بندوق اٹھائی انہوں نے غزنی. غزنی میں، اور انہوں نے سپاہیوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کیا یا اس کی کوشش کی، اور غالباً پھر یہ جو ہے یہ اٹیمپٹڈ مرڈر کا کیس جو ہے اس میں کنورٹ اسے کر دیا گیا. دیٹ اگین میں اوپینین دے سکتا ہوں، میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں، بٹ اٹ ساؤنڈز ویری فلمزی، مطلب اٹ ڈز ناٹ میک مچ سینس. ایک عورت ہے اور بڑی کمزور حالات میں عورت ہے، آپ کے پاس بہت عرصے سے کسٹڈی میں ہے، اور الزام اس پہ کسٹڈی کے اندر یہ ایک نیا الزام انوینٹ کیا جا رہا ہے، اور جس الزام میں آپ نے اسے اٹھایا ہے جو پرانی کہانی ہے کہ پوری ٹیرر فائنینسنگ کا وہ ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر وہ ایک کنگ پن تو نہیں بلکہ لیکن لنچ پن کا کردار ادا کر رہی ہیں، اس کے اوپر بات جو ہے وہ پس منظر میں چلے گی، جی اور اصل کہانی جو ہے وہ آپ کی اس کے نہیں. اوپر لا کے اور آپ نے اس کو. تو یہ کہانی کوئی، اگین یہ ایک اوپینین ہے، اس اوپینین کے خلاف بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوئی ایسے فیکٹس ایویڈنس کیا ہے، وہ ایویڈنس کس طرح پریزنٹ کی گئی، اس کی کوئی ویڈیو ہے کو پروو کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ویڈیو جو ہے کسی کورٹ آف لاء میں پریزنٹ کی گئی. یہ بنیادی طور پہ کچھ بیانات ہیں جن بیانات کی بنیاد پہ اسے کیا گیا. جس وقت آپ وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کی سپورٹ میں بیان دینے کے لیے کون موجود ہے؟ کیا کیس مینوفیکچر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایسے کیس مینوفیکچر نہیں ہوئے پاکستان میں، دنیا میں یا امریکہ میں؟ تو بالکل ہوئے، جی مینوفیکچر کیے گئے ہیں، ایویڈنس بھی مینوفیکچر کی گئی ہیں، ایویڈنسز ٹیمپر بھی کی گئی ہیں. گوانٹانامو بے کے اندر جتنے لوگ پکڑے گئے تھے آپ کو پتہ ہے اس میں سے بے شمار لوگ جو ہیں بعد میں انہیں چھوڑا گیا اور جی کہا گیا کہ انوسینٹ ہے. یہ انوسینٹ ہیں، لیکن اس چکر میں انہوں نے برسوں وہاں جو ہے وہ گزار دی. اس دوران واٹر بورڈنگ بھی ہوئی ان کے جی اوپر، اور بھی ہوا. اس میں ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جو امریکن پرسپیکٹو کے حساب سے قصوروار بھی ہوں، جی وچ از فیئر انف. وہ جس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے 9/11 کا بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں ایک بہت بڑا لاس آف لائف ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپر پاورز کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ نے کسی شہری کو ہاتھ لگایا تو کیسے لگایا. رومن ایمپائر سے لے کے امریکن گورنمنٹ تک وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ایک شہری ماریں گے تو ہم پوری کی پوری ملک کو جاڑ دیں گے. اسی لیے یہ ان کے نزدیک ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا. ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ اس کی مورل ویلیو جو ہے وہ کیا ہے، یا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن دس از ہاؤ سپر پاورز ہیو بین بیہیونگ فار دا لاسٹ 3000-4000 ایئرز. جب سے سپر پاورز کا کانسیپٹ آیا، چاہے وہ رومن ایمپائر ہے، چاہے وہ آٹومن ایمپائر ہے،
چاہے وہ اس علاقے میں ایک زمانے میں منگولز تھے، چنگ ڈائناسٹی تھی، یا دنیا میں بے شمار جاپنیز ایمپررز تھے، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں. سپر پاورز ایکٹ لائک دیٹ. میں نے شاید پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ حضرت عمر سے ایک قصہ منسوب کیا جاتا ہے یا بات منسوب کی جاتی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے سونا اچھالتی ہوئی ایک سلطنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بھی چلی جائے تو کوئی اس پر نظر نہیں ڈالے گا. یہ بنیادی طور پہ حضرت عمر کے دور کا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عادت ہے ہم چیزیں بورو کر کے ہائی جیک کر کے ڈال دیتے ہیں. یہ رومن امپائر سے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر ایک رومن سٹیزن عورت جو ہے وہ روم کے ایک کنارے سے لے کے اور جہاں وہ کارتھیجین تک ان کا تھا رول تھا چلی جائے اور کوئی اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں کرے گا، کہ ایک رومن سٹیزن کو اگر آپ نے ہرٹ کیا تو جس نے بھی کیا ہم اس کو پورا کا پورا نسلیں اجاڑ دیں گے، اور وہ کرتے تھے اس طرح. تو یہ دس از ہاؤ سپر پاورز امپوز دیئر ول اینڈ سپر پاور امپوز دیئر بینگ اے سپر پاور. دس از ہاؤ دے ایکٹ. ساری یہ پچھلے 3-4 سال میں اس سائیکی چینج نہیں ہوئی. تو 9/11 کے بعد آف کورس افغانستان میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں، لیوانٹ میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، ان علاقوں میں جو کچھ ہوا، جس طرح کی چیزیں کی گئیں، جس طرح کے کلیمز بنائے گئے، چاہے وہ قذافی کے خلاف تھے یا صدام کے خلاف تھے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ جہاں جہاں یہ کلیمز کیے گئے اور امپلیمنٹ کیے گئے وہاں بھی ایشو آپ دیکھیں تو صدام، قذافی، ایون مشرف صاحب کے اندر آپ کو جو چیز کامن نظر آئے گی کہ اس میں سے کوئی شخص عوام کا ٹرو ریپرزینٹیو نہیں تھا. جی. یہ بنیادی طور پہ ڈکٹیٹرز تھے، اور ڈکٹیٹرز کے خلاف ایسی فضا بلڈ کرنا یا ایسے نیریٹو بنانا آسان ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوری ملکوں کے خلاف نہیں ہوتا ہے، لیکن ذرا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ یہ بنایا. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن بھی کوئی نہیں نکلے، جو خطے میں پیس لانے کی جو باتیں تھیں وہ بھی نہیں ہوا، پورا خطہ تباہ ہو گیا. نئی آئسس جیسی تنظیمیں جو ہیں مورز وجود میں آ گئیں، شیعہ سنی فساد ہوئے، لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ مارے گئے، بربریت کی نئی داستانیں رقم ہوئیں. تو ظاہر ہے جو انسٹیگیٹ کرتا ہے پروسیس وہاں پہ جا کے کہیں ختم ہوتا ہے یا وہاں تک رسپانسبلٹی جاتی ہے. تو امریکنز جو کر رہے تھے اس دور میں، اس کی میں جسٹیفیکیشن تو نہیں نکال سکتا، میں اس کی لاجک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کیوں ایکٹ کرتے تھے اس طرح. مورلی یا سوشلی یا ایون لیگلی اس کی کوئی لاجک جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی. وہ غلط تھا بنیادی طور پر، اور اب یہ بات بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں تسلیم کی جا رہی ہے. لیکن جو کر رہا ہوتا ہے نا، جو ایگریسر ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنا لیتا ہے. غزہ میں جو ہے اسرائیلی کیبنٹ کے ہر 2-4 دن بعد بیان آتے ہیں جس میں وہ یہ باتیں اس کی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں جینوسائڈ ٹھیک ہے. اچھا، اس کی لاجک پہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر کا حملہ جو ہے وہ کرنا عقل کی بات تھی کہ نہیں تھی. لیکن وانس اگین میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایک بونافائڈ ملک کہتے ہیں، تو پھر آپ پہ اور اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں کہیں کوئی ڈفرینس تو نظر آنا چاہیے. اگر آپ بھی وہی کام کریں گے، انڈسکرمنیٹ کلنگ کریں گے جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں ان میں فرق کیا ہے؟ مطلب یو آر ون اینڈ دا سیم. اور چونکہ آپ کے پاس پاور زیادہ ہے تو آپ زیادہ ڈسٹرکشن پھیلائیں گے، وہ بیچارے تو پھر کم ڈسٹرکشن پھیلاتے ہیں. تو نہ ان کا آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نہ ان کا جسٹیفائی کر سکتے ہیں. بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اینڈ عافیہ صدیقی از ون آف دا وکٹمز آف دس ہول پروسیس. وکٹمز نہ بھی انہیں کہیں، وکٹم کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ اسٹرانگ ہے. بٹ جو کچھ ہوا، جس پروسیس کے تھرو ہوا، اس میں جو فرد جرم ان کے اوپر عائد کی گئی، پچھلے سال کے کیسز کے اندر مثال کے طور پہ یہ بتایا گیا کہ پاکستانی ایجنسیز کا کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا کوئی رول. یہ کورٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی کلیئر کٹ ہمارے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تھی نہ کوئی ڈیٹیل تھی. تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کے اندر کوئی خاص جان ہے نہیں اس پوری کہانی میں. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو یو ایس ہے وہ جتنے بھی سپر پاورز ہیں وہ اپنے سٹیزنس کے رائٹس کے لیے اور ان کے لیے بہت سینسیٹیو ہیں. تو سر جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بچے تھے، ایز پر ہر فیملی وہ یو ایس سٹیزنس تھے. تو اس ابڈکشن کے ٹائم پہ کیا، اگر چلیں ہم مان لیں، کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا پرسنلی، ہم اس پرسنالٹی کو یا اس انسان کو نہیں جانتے، لیکن ایک بچہ جو ایک 6 کا ہے، ایک 3 کا ہے، ایک 4 کا ہے، تو اس کی ابڈکشن کے لیے چلیں اگر ہمارے ہاں آواز اٹھ سکتی تھی، اس ایک فرد کو چھوڑ کے اگر ان بچوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کیس پہ کوئی نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے یا آواز اٹھاتے یا اس پرسپیکٹیو کو دیکھتے، تو آپ کو لگتا ہے ہیو وی ڈن انف؟ بالکل. دیکھیں نا، بچوں کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے نا. آپ مطلب عافیہ صدیقی پہ آپ 6000 الزام لگا لیجئے، ان کو صحیح بھی ثابت کر لیجئے. بچوں پہ تو آپ ایک بھی الزام نہیں لگا سکتے نا. تو بچوں کو لے جانا یا بچوں کو اس میں یوز کرنا، اور ہو سکتا ہے ایز اے پون یوز کرنا یا ایز اے بلیک میلنگ ٹیکٹک یوز کرنا، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہوا ہوگا.
ایک ماں کے لیے اس کے بچوں سے زیادہ اہم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن کہیں سے آپ نہیں دے سکتے. امیرکن سٹیزن اور نو امیرکن سٹیزن ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پوسٹ 9/11 جو کہانی شروع ہوئی تھی نا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے ندی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی تھی. جو پریجوڈس اس ٹائم پہ ہمارے لیے ایمرج ہوا ایز اے مسلم کمیونٹی، جی، اس کو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو جاپنیز کمیونٹی تھی امریکہ میں، ان کی پرسیکیوشن ہوئی بڑی شدید قسم کی، کیونکہ ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا نا. جی پوسٹ 9/11 جتنی مسلم کمیونٹی تھی اس کے خلاف یہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی پیدا ہوا اور بڑے مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ عوام کے اندر تو یہ ہوتا ہے، بیکاز وہ دے فیل لائک اٹ نا. مطلب ہمارے یہاں ابھی ہماری افغانستان کے ساتھ، بھارتی شہری تو ہمارے یہاں نہیں ہے، بٹ افغانستان کے ساتھ بھی ہماری چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں عوام میں افغانیوں کے خلاف ایک غم و غصے کی کیفیت جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی، اور ہو سکتا ہے وہاں پاکستانیوں کے خلاف ہوئی ہو، اگرچہ ایویڈنس جو ہے اس کے خلاف ہے. میں کل ہمارے ایک دوست ہیں ان سے بات کر رہا تھا، تو کہتا ہے افغان ڈایاسپورا جو ہے اس میں پاکستان کے خلاف ہیٹرڈ ہے، لیکن جو افغانستان کا جتنا جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں یہ ہیٹرڈ جو ہمارے یہاں بتائی جاتی ہے کہ ہے، اس طرح کی بالکل موجود نہیں ہے. دے آر ویری کارڈیل ٹورڈس پاکستانی. ہمارے یہاں ڈفرینٹ ہے، اس کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کام عوام کا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں. گورنمنٹس کا کام جو ہے، اس کے اسٹیٹ کا کام اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، کہ انہیں ان چیزوں کو، ان سینٹیمنٹس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہنا نہیں ہوتا، یا اس کو پروموٹ نہیں کرنا ہوتا. ہیٹرڈ کو اگر گورنمنٹ پروموٹ کرنا شروع کر دے یا اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ گورنمنٹ نہیں رہی نا. پھر وہ بیسیکلی اسے کیا کہنا چاہیے، وہ ایک چیپ اپروولس کے لیے یا چیپ ریٹنگس کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہے. تو یس، پوسٹ 9/11 جو ایک جس طرح کی کہانی تھی، جس طرح کا نیریٹو بلڈ ہوا تھا، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیفیوز کیا جاتا یا کنٹرول کیا جاتا، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دور میں اس کو تھوڑی ہوا زیادہ مزید دی گئی، جس کے تحت بہت سی جگہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں. اگین ہم اس کے اوپر اوپینینز، اور کہ عراقی آئل جو ہے وہ بھی ٹارگٹ تھا اس کے اندر. افغانستان میں آ کے اس خطے میں جو دوسری سپر پاورز ہیں ان کو گریڈ گیم کے اندر ان کو بھی نتھ ڈالنا جو ہے وہ ایک مقصد تھا. تو وہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر ساری عمر ہم کانسپریسی تھیریز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کس کے کیا مقاصد ہیں، کس کا کتنا اسلحہ بک رہا ہے، کس کو کون سے آئل کانٹریکٹس مل رہے ہیں، کس کو ریئر ارتھ منرلز تک ایکسیس مل رہی ہے، کون سی اور دوسری سپر پاورز کو آنکھ دکھا، اس کو کہیں پہ نگاہیں، کہیں پہ نشانے والے کام کیے جا رہے ہیں. وہ ہم ساری عمر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کا ہوتا ہے. عام شخص تباہ ہوتا ہے، عام شہری، عام افغان شہری تباہ ہوا، عام پاکستانی شہری تباہ ہوا، عام امریکن شہری جو ہیں ان کی وہ تباہ ہوئے، بیکاز ان کی ایک سائیکی میں ایک بڑی عجیب و غریب تبدیلی آ گئی، جس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور وہ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ابھی زہران ممدانی کا جو کیس ہے، مطلب ہی بن سلیکٹ، لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑا نیریٹو یہ تھا کہ یہ مسلم ہے. مسلم میئر ہم کیسے لے سکتے ہیں، مطلب اس حد تک گئی ہیں سمیئر کمپین کے ٹیررسٹ وڈ بیکم دا میئر، بیکاز آپ نے اسے سنونیمس کر دیا کہ ایک مسلم ہوگا تو وہ ٹیررسٹ ہوگا. تو یہ جو کہانی ہے نا، جس طرح بلڈ ہوتی ہیں، اس میں عافیہ صدیقی جیسے لوگ جو ہیں وہ اصل میں پس جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ اتنے چھوٹے پون ہیں اتنی بڑی گیم کے اندر کہ ان کی آواز جو ہے وہ کہیں پہنچ نہیں پاتی. آپ نے دیکھا عافیہ صدیقی کا کیس تو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ریزالو ہو جائے. گوانٹانامو میں لوگ 20-20 سال انہوں نے گزار دیے، اور اس کے بعد پتہ لگا اس تو کچھ کیا ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ سب کچھ سر کر بہت گئے. ڈاکیومنٹریز اویلیبل ہیں ان سب پیسنجر وہ پرزنرس پر، جن پر جو کسی ٹائم پہ وہاں جنہوں نے قید کاٹی اور بعد میں وہ انوسینٹ جو تھے وہ پروف ہوئے. جی سر ان 20-22 سالوں میں آپ کو گورنمنٹ کا رول کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کو ذرا سیریس لیا جاتا ہے اس کیس کو، یا ایک پیسفلی اس پہ آواز اٹھائی جاتی انٹرنیشنل لیول پہ، تو یہ بہتر ریزالو ہو سکتا تھا، یا ٹائم اتنا زیادہ نہ لگتا جتنا آپ گزر چکے ہیں؟ اچھا، اس میں نا 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے عجیب و غریب اس میں باتیں جو ہیں وہ کی ہیں کہ فلاں کو دے کے فلاں کو لے لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ ایک وقت ہوا کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کو اس وقت رہا کیا جائے جب عافیہ صدیقی کو وہاں پہ وہ کریں. تو ہمارے درمیان پہلی بات یہ کہ یہ جو تحویل مجرمان ہے نا کہ اپنے دے کر ان کے لے لیں، اس قسم کا کوئی معاہدہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، لیکن کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے. تو ہم تو کسی امریکن کو یہاں نہیں لائے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس دوران وہاں گئے ہیں.
تو قانون اور اس کی تو کوئی آپ بھول جائیں کہ اس کے تحت کوئی کام ہوا ہے. اگین جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اگر امیریکنس فیل کہ دے کین abduct someone, they can abduct someone, we can not abduct an American citizen possibly. تو یہ کوئی ایکول فوٹنگ پہ بات نہیں, یہ ریالٹی ہے. یہ تو ایسے. اچھا, اب جہاں تک گورنمنٹ کا رول ہے, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو وقتاً جو ہے اس کے اوپر, جب گورنمنٹ جو چیزیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایز پولیٹیکل گمک, اور گورنمنٹ میں آتے ہی وہ ظاہر ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ زبردست کا ٹھینگا جو ہے وہ سر پہ ہے. پچھلے سال جو میرا خیال ہے اگست 2024 میں جب یہ اس کی سماعت یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہی تھی, تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جی ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے حافظ صدیقی کون ہے, اس کو کس نے اٹھایا ہے. وزارت دفاع نے کچھ نہیں دیا, ہماری ایجنسیز کو, ساری ایجنسیز ISI وغیرہ سب, ان کو کچھ نہیں پتہ. تو وہ پوچھا کہ کوئی ڈاکومنٹس, کوئی ایویڈنس, کا ایک پاکستانی سٹیزن ہے اس کے گیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈائریکٹر جو امریکہ ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے. تو اس پہ جسٹس صاحب کافی غصے میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو بلا کے پوچھوں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پوچھے, گورنمنٹ کا کام ہے امریکہ سے بات کریں. تو وہ ایکچولی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس حد تک میرا خیال ہے گرما گرمی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ کا جرمانہ آپ کو کر دوں گا, یہ اس قسم کی فضول بیان جو ہے وہ مجھے آپ نہ دیں. لیکن ونس اگین وہ فزل آؤٹ ہو گیا, کیونکہ آپ کے لاکھ آپ ادھر سے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں یا کوئی ایسی بات کر دیں, وہ آپ جب تک ایکول فوٹنگ پہ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, آپ اپنے سٹیزن کو واپس نہیں لا سکتے. تو گورنمنٹ کی حد تک ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری ٹریل, کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس عافیہ صدیقی سے متعلق موجود نہیں ہے. یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں عافیہ صدیقی کے ایز اے ٹیرر فائنینسنگ کے اندر ملوث ہونے کی, عافیہ صدیقی والا غزنی والے واقعے کی, یہ سب کچھ امریکن ڈاکومنٹس ہیں اور یہ سب کچھ وہیں پر ہے. ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفائبل سورس نہیں ہے ماں سوائے چند رپورٹوں کے, میڈیا رپورٹوں کے, جس میں عافیہ صدیقی کے شوہر کون تھے, اس کے بعد ان کا تعلق کن سے رہا, اس کے بعد انہوں نے ٹریول کہاں کہاں کیا, اس کے دوران کیا کچھ ہوا. لیکن یہ سب سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. ہارڈ فیکٹس کے نام پہ کم از کم پاکستانی میڈیا اور پاکستانی کورٹس کو کچھ پروڈیوس آج تک نہیں کیا گیا. جی سر, ان کے لائر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک اگر آپ کسی کو پے کر کے اپنا کیس جو ہے وہ آپ اس سے ایڈوکیٹ کروا رہے ہو, وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن اگر کوئی کیس والنٹیئر کر رہا ہے اور ایک ایسا انسان جس کے ایک اچھا پروفائل یا ایک اچھا پروفیشنل کریئر رہا ہو, وہ ایک ایسے کیس کو پک کرے جو کنٹروورشل بھی ہے اور جو حالانکہ وہ بھی US سٹیزن ہے, اس کے لیے بھی پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیے, دو چیزیں اس میں سمجھ لیجیے. ایک تو یہ کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کے بارے میں پازیٹیو بیان ہی دے گی یا یہ کہے گی کہ چیز غلط. تو یہ لیگل ٹیم کا مقصد یہ ہوتا ہے, امریکہ کا جو لیگل پروسیجر ہے اسے ایڈورسریل پروسیس کہتے ہیں, جس میں جو ڈیفینس ہے اس نے ہر حال میں یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا کلائنٹ ٹھیک ہے, اور جو پروسیکیوشن نے ہر حال میں ثابت کرنا ہے کہ آپ کا کلائنٹ غلط ہے. تو وہ کبھی ایسے بیان کبھی آپ کو نہیں ملیں گے جہاں پہ دوسری سائڈ کی بیان کرے اچھا نہیں کچھ تو یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں. اور اگر سر صرف کوئی والنٹیئر کر رہا ہو, جی میں اس کی طرف آتا ہوں. اچھا, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں, یہ عافیہ صدیقی جیسے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں نا, اب آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر, اگین ایڈوکیٹ اور ڈیولز ایڈوکیٹ, بٹ یہ ہائی پروفائل کیسز نا آپ کو لائم لائٹ میں لے آتے ہیں. تو بہت سے لائر جو پرو بونو کیسز کرتے ہیں, ان پرو بونو کیسز کا بعض اوقات مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دکھی عوام کی مدد ہو جائے, اور بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیا ریکگنیشن جو ہے وہ مل جائے, بیکاز ناؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کیس وچ انوالوز انٹرنیشنل اینٹیٹیز. تو اس کے اندر آپ کا آنا, آپ ایک اپنے آپ کو ایک جگہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. تو میں اس کے اوپر تو کوئی خاص وہ نہیں لاتا کہ ایک لائر کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے, بیکاز لائر نے تو یہی بات کرنی ہے. لائر پرو بونو کیوں کر رہا ہے, اب میں نے آپ کو بتایا اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ایسے کیسز کے اندر پرو بونو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ انوسینٹ ہے. تو اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے جو میں بہت سی جگہ نا ہم نے کیسز خراب بھی کیے. مثال کے طور پر کل کوئی امریکن کچھ عافیہ صدیقی والے کیس پہ جب آپ اور میں بات کر رہے تھے, تو کچھ کوٹیشن ایسی ہمارے سامنے آئیں کہ فلاں بندے نے یہ کہا ہے, بڑے بڑے نام چومسکی جیسے لوگوں کا نام آیا اس کے اندر. تو ہم نے بعد میں دیکھا کہ اس میں کوئی چیز حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. بہت سی باتیں ایون ریڈلی کا جو بیانات ہیں وہ سامنے ہے, یقین اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ بھی اوپینینس ہیں. جی. تو ہارڈ فیکٹس ہمارے پاس نہ اس سائڈ کے ہیں نہ اس سائڈ کے ہیں, سوائے اس کے جو کورٹ میں امریکن کورٹس میں پریزنٹ کیے گئے. آن دا فیس آف اٹ دے ڈونٹ لک, اٹ ڈز ناٹ لک ویری کنونسنگ. اس کے اندر کوئی خاص ہمیں چیز
لگتی نہیں ہے. بٹ ونس اگین یہ تو اس وقت ہوگا جب آپ اس کو کہیں پروڈیوس کریں گے ان ڈاکومنٹس کو کسی کوئی انڈیپینڈنٹ باڈی ایویلویٹ کرے گی اور اس کے اوپر کوئی اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کہیں کو سبمٹ ہوگی, جس قسم کی کوئی چیز ہمیں ابھی تک کم از کم نظر نہیں آئی. یہ مختلف اوپینینز ہیں. تو لائرس تو اسی طرح بیہیو کریں گے تو, اور ان کو کوئی مسئلے نہیں ہوتے, بیکاز امریکہ میں آپ کا لائر ایک تو امریکن سٹیزن ہے اور لائر ہیں, تو پھر بے شمار کیسز ایسے ہیں, ایف بی آئی کے بیسک کیسز ہیں, موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں, امریکن لائر ان کے لیے پریزنٹ ہوتے رہے. گوانٹانامو بے میں جو یہ ہمارے تو آفس دیکھے تو چلے, پھر پاکستانی طالبان کے بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے امریکن جسٹس سسٹم نے اسٹرگل کی, وہاں پہ بہت سے لوگوں نے کیا, اس میں سے کچھ صحیح ثابت ہوئے اور کچھ وہ چھڑانے میں کامیاب بھی ہو گئے. تو دونوں سائڈ والی بات ہے. تو اس کے اندر دیر از ناٹ مچ ان اٹ, مطلب لائر تو یہی بات کرے گا, اس کے اندر ظاہر حافظ صدیقی فاؤنڈیشن بھی اس کے بارے میں پازیٹیو بات کرے گی. جو امریکن گورنمنٹ ہے چونکہ وہ ایک اسٹانس لے چکی ہے اور لے رہی ہے, تو وہ اس کے اگینسٹ ہی بات کرے گی, یہ دونوں سائڈ کی. بٹ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس کیس کو جتنا میں نے اسٹڈی کیا, جتنا میں نے اس کو دیکھا, تو مجھے اس میں اوپینینس کا انبار نظر آیا, سرکمسٹانشل ایویڈنس کا انبار نظر آیا, لیکن ہارڈ فیکٹس مجھے نظر نہیں ہے, وچ از انفارچونیٹ. ہارڈ فیکٹس اگر نہ ہو کسی کیس کے اندر, کسی ایک سائڈ کے پاس نہ ہو تو چلیں وہ سمجھ آتی ہے, اگر دونوں سائڈ کے پاس نہ ہو اور اس کے بعد کوئی آپ کو 80-86 سال کی سزا ہو جائے, سو دیٹ ریئلی دیر از لاٹ آف کوشچنس وچ ون کین ریز. سر جنرلی ہمارے ہاں یہ پرسیپشن ہے کہ اگر فیملی کوئی بھی فیملی کا ممبر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گیا ہے یا اس پر اس طرح کا ایلیگیشن ہے جو پروف نہیں ہوا, تو باقی فیملی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں ان کو ذرا ہم کہہ دیں کہ وہ منہ سر چھپا کے بیٹھ جائیں تاکہ ان کی فیملی سفر نہ کرے. آئی ایم کوٹنگ ہر سسٹر ہیئر, ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. لیکن ان کا رول اگر ہم دیکھیں تو 22 ایئرس سے وہ کنسسٹنٹلی اس پہ کام کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں کوٹ بھی کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ شروع کیا اس موومنٹ پر کام کرنا تو ان کو کس طرح کے تھریٹس ملے, لیکن ان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ حیران کرتی ہے ایز این انڈیویجول کہ کوئی کسی غلط چیز کو اتنا کنسسٹنٹلی کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, ونس اگین جو آپ نے بات کی نا, یہ پرسیپشن ہے. جی ٹھیک ہے, میں اس پہ ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا کوارٹر یہ کہتا ہے کہ جو بلوچ لاپتہ افراد ہیں ان کے خلاف ان کے عزیز جو برسوں سے سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کی بے گناہی پہ مصر ہوتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کہیں تھے یا بی ایل اے کے ساتھ تھے اور کسی اس میں مارے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, دیکھیں جی یہ تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, بٹ وہ ٹیررسٹ ہیں. اگین وہ بھی ایک پرسیپشن ایشو ہے. ہمارے پاس دیکھیے, ہمارے پاس ان حوالوں سے نا کوئی بہت ہارڈ فیکٹس نہیں ہوتے. ہمارے یہاں آمنہ مسعود جو ہیں وہ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں ایک پوری لاپتہ جن لوگوں کو ہماری ایجنسیز نے یہاں پہ لاپتہ کیا, یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہماری ایجنسیز نے لوگوں کو یہاں پہ اٹھایا ہے, ایبڈکٹ کیا ہے, ایکسٹرا جوڈیشلی انہیں اٹھایا ہے, ایکسٹرا جوڈیشلی یہاں پہ کلنگ بھی ہوئی ہیں, آج کے دن بھی ہو رہی ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. مطلب سی سی ڈی جو کر رہی ہے بنیادی طور پہ وہ ایکسٹرا جوڈیشلی ہے. میں یا کوئی بھی قانون پسند شہری اس کی حمایت نہیں کر سکتا, یہ ہو رہی ہے. لیکن جو آپ کے عزیز یا آپ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں یہاں پہ, جبکہ ایجنسیز یہاں پہ موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ان کے خلاف آپ کو ڈر بھی ہے اور اس کے کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کو اٹھایا گیا, اس کے خلاف احتجاج کرنے اس کے گھر والے نکلے تو ان کے گھر والوں کو بھی اٹھایا گیا, پھر تیسری لہر جو ہے وہ نکلی. اچھا, اب یہ نہ اس کی گلٹی پروف کر رہا ہے نہ اس کا انوسنس پروف کر رہا ہے, جی یہ البتہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ایسوسیشن کتنی ہے کسی شخص کے ساتھ, آپ اس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں, آپ اسے محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ اس کی اچھا, بہت سے لوگ جو اس وقت مارکیٹ سوری میں لفظ غلط استعمال کر گیا, جو اس وقت سڑکوں پہ پبلک پلیسز پہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, یا یہ مصر نہیں ہے کہ جی ہمارا بندہ معصوم ہے, انوسنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار انہیں پروڈیوس تو کریں, انہیں آپ عدالت میں تو لائیں, چارج شیٹ تو لگائیں نا, یہاں پہ کوئی بات کریں. اچھا, اس کے بعد جب چارج شیٹ فرض کریں لگ جاتی ہے کسی پہ, تب یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ انوسنٹ ہے اور ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہے. تو یہ تو ایک بڑی کامن پریکٹس ہے دنیا بھر میں, جب تک بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ وہ بالکل آپ اس کو اسٹیبلش نہ کر لیں کہ بھائی یہ اور اس میں کوئی شک کسی کو نہ رہ جائے, تب اس کے بعد بھی رحم کی اپیلیں ہوتی ہیں. جی تو یہ کسی آپ کی بہن کا, آپ کے بھائی کا, آپ کے باپ کا, آپ کے بیٹے کا آپ کے لیے جد و جہد کرنا
نہ آپ کی گلٹی پروف کرتا ہے نہ آپ کی انوسنس پروف کرتا ہے. یہ بالکل دو لوگوں کی آپس کی ایسوسیشن پروف کرتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ فوزیہ صدیقی عافیہ صدیقی کے بہت قریب ہوں گی اور ان کی بہن ہے, انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے اس چیز کو غلط سمجھا اور اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. اور بہت سی باتیں ان کی جو ہمارے کورٹس میں انہوں نے پریزنٹ کی باتیں وہ بالکل ٹھیک بھی ہیں جی کہ یہ ابڈکشن ایکسٹرا جوڈیشل ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, بالکل ٹھیک بات ہے. بچوں کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, بالکل ٹھیک بات ہے. ان پہ وہاں تشدد کیا گیا, اس کے بارے میں وہ بات کری. عافیہ صدیقی کی جو تصاویر کچھ ہمارے سامنے پہنچی ان سے لگتا یہی ہے کہ ان کی بات میں کافی صداقت موجود ہے. ان پہ بعد میں مقدمہ بنایا گیا اور فلمزی مقدمہ ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. وہ بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے, پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی حکومت کی طرف سے ہیلپ پرووائڈ نہیں کی گئی, جو کہ ہر سٹیزن کا یہ حق ہے کہ اس کی گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو. ان ساری باتوں میں صداقت ہے. لیکن اگین اس سے میں گلٹ یا انوسنس تو پروو نہیں کر سکوں گا, جی یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ غلط کرے گا, لیکن یہ ایسوسیشن ظاہر کرتی ہے, یہ کسی کی کنوکشن ظاہر کرتی ہے. اس کنوکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنا کہ کوئی اگر میرے لیے کھڑا ہوا ہے تو میں انوسینٹ ہوں, یا کوئی میرے لیے نہیں کھڑا ہوا تو میں گلٹی ہوں, یہ دونوں پرسیپشن غلط ہوگی. بعض لوگوں کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو پاتا, تو اس لیے یہ پھر ہم کیا اس وقت ہم یہ پروف مان لیں گے کہ وہ گلٹی ہیں؟ جی تو وہ بھی نہیں مانا, نہ یہ بات ماننے والی نہ وہ بات ماننے والی. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سفیر کی بات ہے اور وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سفیر کی بات ہے. لیکن جو کچھ آپ کو پروو کرنا ہے وہ ان کورٹ آف لا کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ کو نظر آنا چاہیے کہ جسٹس جو ہے وہ واقعی جینونلی سرو ہوا ہے, جو کہ نظر آ جاتا ہے جی اگر ہوا ہو تو. سر, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنس کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سیج ہے, انٹرنیشنل ایمنسٹی ہے, اور کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے بالکل. سپورٹ کیا ہے. اچھا, اس کے بارے میں دیکھیں, ہمارے پاس CIR کی رپورٹس اسٹیٹمنٹس ہیں. جی کیج کی اسٹیٹمنٹ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہے, میرے خیال ہے پیس ٹو جسٹس والوں کی بھی ہے. اگر آپ ان ساری اسٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں تو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو کامن نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیس کے اوپر بہت بڑی آبجیکشن نہیں ہے, لیکن ان کا جو کیس سے مراد یہ ہے کہ کیس کے فیکٹس کے اوپر وہاں کوئی چیلنجنگ کو بہت وہ نہیں آ رہی کہ یہ غلط ہے نہیں, ایسی بات نہیں. وہاں پہ بات جو آ رہی ہے نا, وہ مثال کے طور پہ پیس ٹو جسٹس نے یا شاید ایمنسٹی نے انہیں گھوسٹ پرزنر ڈکلیئر کیا ایک جی دفعہ کہ جی انہیں ایکسیس نہیں دی جا رہی اپنی فیملی سے ملاقات کی, یہ ان کا ہیومن رائٹ ہے. پھر کیج نے غالباً بات کی کہ ان کی ہیومن رائٹ جو ہیں وہ وائلیشن اس کیس کے اندر آپ کو بہت نظر آ رہی ہیں, بیکاز انہیں وداؤٹ ٹرائل اتنے سال رکھا گیا. اگین یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, اس طرح نہیں رکھنا چاہیے تھا. پھر یہ کہ بچوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں تھیں. تو یہ اگر آپ ان ساری ہیومن رائٹس جتنی آرگنائزیشن ہیں ان کا جائزہ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتی نظر آ رہی ہیں آپ کو, جو بات ہم بھی کر رہے ہیں, کہ ایک پرزنر کے کچھ بیسک ہیومن رائٹس ہیں, وہی رائٹس اس کی فیملی کے بھی ہیں, اور وہی رائٹس اس کے فیئر ٹرائل کے بھی ہیں, جو ہمیں اس پروسیس میں وائلیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس میں کچھ آرگنائزیشن جو ایسی ہیں جن کو چلیں آپ ڈسمس کر دیں گے یار, مطلب CIR ہے کہ اسلامک جی ریلیشنز والی آرگنائزیشن ہے کہ جی اسلام اور یہ وہ سارا, بٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو نہیں آپ اس میں گنیں گے نا, پیس ٹو جسٹس کو اس میں نہیں گنیں گے, امریکن ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو آپ اس میں نہیں گنیں گے, جو بہت سے اس بارے میں بات کرتے رہے کہ اس کیس کے اندر, اور بڑا انہوں نے اسٹیبلش کر کے یہ بات کی ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں, اور اس لیے اس کیس کے اوپر شکوک جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور جس طرح عافیہ صدیقی کو ٹریٹ کیا گیا, انہوں نے اس کے اوپر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ جسٹیفائی کسی بھی طرح نہیں کرتی امریکن گورنمنٹ کے سٹانس کو یا ان ویلیوز کو جو کہ امریکن گورنمنٹس یا امریکن جسٹس سسٹم جس کا پرچم اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. بیکاز دیکھیے کوئی بھی ملک میرا خیال ہے وہ اسی بنیاد پہ چلتا ہے کہ اس کا جسٹس سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے, اور امریکن جسٹس سسٹم دے ویلیو اٹ اے لاٹ. تو وہ جو رویہ ان کا کسی بھی ٹرائل کے اندر ہونا چاہیے وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے, آگے نظر آنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکن جسٹس سسٹم کے اندر خرابیاں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے بے شمار اس وقت کیسز ہیں, 20 سال 25 سال 30 سال پرانے کیسز کھلتے ہیں, سامنے آتے ہیں. امریکہ میں فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں, لوگ رہا ہوتے ہیں, انوسینٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں, غلط تھا, کبھی انہیں پراپر ڈیفینس نہیں ملا, کبھی ان کی ایویڈنس ٹیمپر ہو گئی, DNA موجود نہیں تھا, بے شمار چیزیں جو سامنے آتی ہیں. ڈیتھ رو سے لوگ واپس آئے. تو کوئی بھی جسٹس سسٹم جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جسٹس سسٹم کے کوئی ایک پروسیجرل طریقہ کار ہوتا ہے. عافیہ صدیقی کے کیس میں اس پروسیجرل طریقہ کار کو بھی بڑی بری طرح وائلیٹ کیا گیا. انہیں اسی طرح ٹریٹ کیا گیا جس طرح باقاعدہ جو اس وقت ڈکلیئر وار کمبیٹنٹ ٹیررسٹ تھے اس طرح ڈکلیئر کیا گیا.
ٹریٹ کیا گیا، جبکہ ٹریٹ اس طرح کیا گیا لیکن ڈکلیئر اس طرح کیا گیا کہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے اور چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جو کیس بھی بنایا گیا وہ بھی کیس کے اندر کوئی جان نہیں. تو جتنی ہیومن رائٹس واچ جتنی آرگنائزیشن ہے، جب آپ ان کی رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کم از کم اس حد تک فوزیہ صدیقی کا، عافیہ صدیقی فاؤنڈیشن کا، پاکستان کے بھی جو لوگ اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو بہت سے لوگوں نے کیا ہے یہاں پہ، جن کا تعلق صرف سیاسی وہ پوائنٹ اسکورنگ تھا. ایکچوئل تو کچھ بھی انہوں نے بھی نہیں کیا. تو مطلب میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں جماعت کی آپ نے بات کی، فلاں جماعت کی بات کی. تو ان کو چھوڑ کے جو بات کر رہے ہیں لوگ، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن، اب جو چیز ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اس کیس میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. کوئی دنیا کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نہیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھا گیا. تو حافظ صدیقی پاکستانی ہے، بٹ اس سے بھی پہلے شی از اے ہیومن نا، تو ان کی ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ ٹریٹ ہونا ضروری تھا، جو کہ نہیں کیا، جی بالکل نہیں کیا. سر، ایز این پاکستانی انڈیویجول، اور وہ بھی پاکستانی تھیں، اب ان کی سسٹر جیسے اس موومنٹ پہ کام کر رہی ہیں اینڈ دے ہیو اسٹیبلشڈ اے پراپر ویب سائٹ، اور وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں پہ ایکٹیو رہیں اور ان پروسیجرس کو دیکھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نہ تو ہمارے پاس اتھارٹی ہے اور نہ ہم ہائی پرسونلز ہیں، تو اگر کوئی انوسینٹ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے اس پروسیس میں تو وہ کس طرح رہ کے کر سکتا ہے؟ سبجیکٹو بڑا مشکل کنٹریبیوشن. سوال آپ نے کر دیا. دیکھیے، میں عافیہ صدیقی کا کیس ایک اکیلا کیس نہیں ہے. جی ہمارے یہاں اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں بے شمار اور کیسز ہیں، ہزاروں کے حساب سے، جہاں ڈیلی کی بنیاد پہ ہمیں ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی نظر آتی ہے. اور بالکل فیس لیس لوگوں کے اگینسٹ نہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ جن کے خلاف ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. میں بڑے اس سے کنسیڈرڈ اوپینین میری یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ ایمان مزاری کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بے شمار وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ وائلیشنز تو ہمیں ہر جگہ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو عافیہ صدیقی جیسے لوگ یا جن کے خلاف ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو آپ کیا کر سکیں گے اور کیا نہیں کر سکیں گے مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ہم سب کو اپنے حد تک آواز یہ اٹھانی چاہیے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن کی اجازت کسی گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے. اور آپ اپنی گورنمنٹ سے اگر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹ بیسس پہ وہ جائے اور امریکن گورنمنٹ سے بات کرے، تو اس سے پہلے آپ کی گورنمنٹ کو خود کسی ایسی مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا ہوگا جہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا. آپ اس میں کمپلیسٹ تھے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عافیہ صدیقی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھائی جا سکتی کراچی سے، اور آپ اس پر بالکل آنکھیں بند کر کے اور مکر گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون اٹھایا گیا، کب اٹھایا گیا، کس نے اٹھایا. تو یہ نہ کریں. مطلب غلطیاں سدھارنے کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں. تو ہمارے یہاں غلطیاں سدھارنے کا تو شاید لگتا ہے کوئی چلن شاید آ جائے، بٹ اس سے پہلے غلطی تسلیم کرنی پڑے گی. ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بہت بات کرتے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات نہیں کرتے. بیکاز ساؤتھ افریقہ میں جہاں یہ تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، وہاں پہلی چیز یہ تھی کہ سچ بولو پھر ریکنسائل کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اور وہ سیاسی جماعتیں بھی بات کرتی ہیں کہ ہمیں وہ دے دیا گیا. سر، یہ بھی ہوتا ہے نا، جب سچ سامنے آ جائے تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں بس اسے چھپا دو. اب سچ سامنے آ گیا تو اسے چھپا دو کہ لوگ ایجوکیٹ نہ ہو جائیں، لوگوں کو اویئرنیس نہ آ تو ہم جائے. جیسے لوگ، یا دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب بہرحال بفور وی آر مسلمز اینڈ بفور وی آر پاکستانیز اور بفور وی آر نان مسلم وٹ ایور، وی آل آر ہیومنز. اس میں تو کسی کو کوئی شبہ یا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، یا اس کے اندر کوئی نہیں ہے کہ آپ ہیومن ہیں اور میں ہیومن نہیں ہوں. ہم سب ہیومنز ہیں، ہم سب کے ایکول رائٹس ہیں. ہمیں جو ٹیررسٹ ہے اس کے بھی رائٹ ایکچولی وہی ہیں جو کہ کسی نان ٹیررسٹ کے رائٹ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص جو ہے وہ کسی کورٹ آف لاء سے ڈکلیئر نہیں ہو جاتا، انوسینٹ پروون گلٹی والی بات ہے. ہمارے یہاں گلٹی پروون ٹل پروون انوسینٹ والی مصیبت ہوتی ہے. ہم پہلے دن ڈکلیئر کر دیتے کون گلٹی ہے. بلاسفیمی کیسز کے اندر ہمارا وکیل زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ملعون جو ہے، یہ شیطان جو ہے. اب بیچارے کا کیس لگا بھی نہیں ہے عدالت کے اندر، تو آپ نے پہلے سے اس کے بارے میں یہ زبان دنیا میں کہیں استعمال نہیں کی جاتی. تو ہمارے یہاں تو ہوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے نا. ہمارے یہاں تو لوگوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا میں ثابت یہ کرتے ہیں کہ میں انوسینٹ ہوں، ہمارے یہاں ثابت یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں گلٹی نہیں ہوں. دس اے ڈفرینس نا. تو آپ پہلے دن سے آپ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ گلٹی ہے. تو یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہمارے یہاں ایک بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہے،
تو ہمارے یہاں مجھے لگتا یہ ہے، اور بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو عافیہ صدیقی والے کیس میں بڑی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں وائلیشن ہو رہی ہے اس کو بالکل آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پہلے اپنا گھر، میرا خیال ہے اب ہمیں، عافیہ صدیقی والا کیس اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں، بٹ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوں. ہیومن رائٹ وائلیشن کسی بھی انسان کے خلاف آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے. لوگوں کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. لوگوں کو فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل ایبڈکشن یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کوئی گنجائش ایک آئینی، قانونی، مہذب ملک کے اندر نہیں ہونی چاہیے. کسی کا کتنا بھی سنگین جرم ہو، لیکن یہ سڑک پہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ سنائے، نہ وردی پہننے والے کو، نہ وردی کے بغیر والے کسی شخص کو. یہ ایک پورا پروسیجر. دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس سسٹم، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ نے ایک بندے کو 15 سال سے بند کیا ہوا ہے اور اس کا کیس ہی نہیں آپ سن رہے، تو اس بیچارے کے 15 سال تو چلے گئے، آج اس کو چھوڑ بھی دیں گے. ہمارے یہاں کتنے لوگ بند ہیں، 20 سالوں سے، 25 سالوں سے بند ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا. تو یہ چیزیں یہاں پہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں پورے جسٹس سسٹم کو اوور ہال کرنے والی بات ہونی چاہیے. ہم کس دن خود اس جگہ ایسے ہی اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہوں گے تو ہم امریکہ سے کہیں گے یار یہ دیکھیں ہم اس طرح سلوک کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. لیکن ہمیں خود وہ ایگزامپل سیٹ ہم کرنے کی خود کدھر ضرورت سے ہے. ایگزامپل سیٹ کریں وہاں پہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی کے کیس کی جو میرٹ یا ڈی میرٹ سے بات نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی، ہونی چاہیے، بٹ مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے. اگر ہمارے یہاں صحیح قانونی آئین کی حکمرانی تھی تو شاید عافیہ صدیقی کو ابڈکٹ کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہ کرتا. ایگزیکٹلی. پراپر ان کے خلاف چارج شیٹ ہوتی، کیس لگتا، ہو سکتا ہے سزا ہوتی، ہو سکتا ہے نہ ہوتی، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دینا چاہتا، بٹ ہر ایک کے سامنے ہوتا نا. جی. پھر اس کیس پہ ڈسیزن ہو رہا ہوتا نا. پھر ہیومن رائٹ والی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی، پھر ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو بیان نہ دینے پڑتے، پھر جج کو ادھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو جرمانہ کرنے کا نہ کہنا پڑتا. تو یہ نہ ہوتا پھر. تو آپ ایسے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنا جوڈیشل سسٹم اور اپنے مسائل پہلے اس نہج پر لے جانے چاہیے. نہیں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ مجھے میرا چلان کیوں کیا، پہلے وہ پیچھے سے آنے والی ساری گاڑی کو چلان کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں عافیہ صدیقی جیسے لوگ اگر انہیں غلط اٹھایا گیا یا ایسا ہوا تو یہ ایک اکیلا کیس نہیں ہے، ایسے بے شمار کیس ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے یہاں لوکلی ہو رہے ہیں، کچھ انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں. تو یہ پریکٹس جو ہے، مجھے عافیہ صدیقی کیس کا کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پریکٹس کبھی فیوچر میں ریپیٹ نہ ہو. اب ہم اس کی طرف ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ والی بات بھی کرنی چاہیے، یہ اپنی جگہ کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو دیکھیے ایک اچھا کام کرنے کے لیے دوسرے اچھے کام سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عافیہ صدیقی کا کیس غلط ہے تو بالکل آواز اٹھائیے اس کے اوپر، اور کھل کے آواز اٹھائیے، اور ساتھ ساتھ آواز ان سب لوگوں کے لیے بھی اٹھائیے جو ایسی تمام مس گیونگس کا شکار اس ملک میں رہے ہیں اور لائم لائٹ پہ نہیں آ پاتے، اور لائم لائٹ میں نہیں آ پاتے. لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں یا نہیں آتے، مطلب فرق تو اس سے پڑتا نہیں کوئی. تو یہ کہانی. تو کنکلوڈ کریں پھر. عافیہ صدیقی کا کیس میرا خیال ہے کہ وہ آپ عافیہ صدیقی کے کیس کے اوپر میں اور آپ بیٹھ کے کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے. میرے اور آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں. میں اور آپ یہ البتہ کہہ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ کیس ہینڈل کیا گیا وہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. دنیا بھر کی جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس واچ آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس پورے پروسیس کو کوئی صحیح نہیں سمجھا. انہوں نے اس میں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی نشاندہی کی ہے. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں اور اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے. ہر ایک کو فیئر ٹرائل کا حق ہے. اس کے بعد فیئر ٹرائل کے بعد جس میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے، بے شک آپ کسی کو گلٹی ڈکلیئر کریں، اسے سزا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی کا کیس یا ایسے کوئی بھی کیس ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے لیے دو ٹیسٹ کیس بناتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ اپنے شہریوں کی ڈگنیٹی اور اپنے شہریوں کی کو کتنا آئینی اور قانونی تحفظ دینے کے قابل ہیں. یہ کسی ملک کے عزت، کسی ملک کے وقار، کسی ملک کی ویلیوز کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے ان ویلیوز پہ بہت سمجھوتے پاسٹ میں کیے ہیں. میں پاسٹ کا تو آئی کین ناٹ ٹرن بیک دا کلاک، بٹ میں یہ چاہوں گا کہ ایسے سمجھوتے ہم آئندہ مستقبل میں نہ کریں. ہمارے پاس اپنے شہریوں کے لیے عزت ہونی چاہیے اور ہمارے پاس اپنے شہریوں کے لیے ایک سسٹمیٹک سلوشن ہونا چاہیے. ہمیں اس ٹیسٹ کیس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ایکسٹرا جوڈیشل ابڈکشن یا ایکسٹرا جوڈیشل پروسیسز جو ہیں وہ اس ملک میں انکریج چونکہ کیے جاتے رہے، اس لیے عافیہ صدیقی کا کیس بھی ہو اور ایسے بہت سارے کیس لوکلی بھی ہوئے. ہمیں ان تمام کیسز کی یا ان تمام پریکٹسز کی آج کے دن بیٹھ کر واضح اسٹانس لینا پڑے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر میں تو یہی کر سکتے ہیں، نہ آپ پالیسی میکر ہیں نہ میں پالیسی میکر ہوں. تو ہم تو صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو عزت دیجیے،
ایکسٹرا جوڈیشل پروسیسز اینڈ سسٹم تو خیر کہنا اس کو زیادتی ہے، پریکٹسز کو آپ ایلیمنیٹ کیجیے، اپنے جسٹس سسٹم کو بہتر بنائیے اس حد تک کہ لوگوں کا اس پہ سے اعتماد جو ہے وہ اتنا بحال ہو جائے کہ لوگ اس بات پہ خوشی نہ منائیں کہ کسی کو سڑک پہ مار دیا تو چلو اچھا کیا، جس سسٹم نے اسے نہیں کرنا. تو آپ کا یہ سسٹم پہ بحال ہونا چاہیے، اور سسٹم کے اندر جو پلیئرز اس کو ایبیوز کر رہے ہیں ان کی اب نشاندہی آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے ان سب کو لگام جو ہے تھوڑی بہت ڈالنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم اگر یہ 2-4 کام کر لیں تو شاید کچھ بہتری کے آثار 10 سال میں، 20 سال میں، اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا، ہوپفلی 25 سال میں کہیں نظر آنے شروع ہو جائیں، اور اس کے بعد دنیا بھی ہمیں شاید تھوڑی عزت کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کر دے. So that's our take from the Afia Siddiqui case. Once again, we are not here to pass a judgment. We are just here to discuss whatever facts, if we can call them facts, opinions or the merits that are presented to us. دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے، سوال کرتے رہیے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو انیلا تھینک یو سر. آپ کے سوالوں کا اور آپ کی ریسرچ کا. سو ویل ڈو another episode on another topic inshallah. Thank you very much.